ظالم بادشاہ جنرل سردار محمد داود خان کا عبرتناک انجام. همدا اوس مې په ټویټر باندې دا یو مضمون ولوستو او غواړم ځواب یې کړمه. په دې کې ظاهره ده څنګه چې تاسو ته ښکاري نو د افغان صدر ظاهرشاه د ژوند قصه، د هغه د سیاست قصه، د هغه په پوځ کې د خدمت قصه، د هغه کو کول، سپینه کودتا کېدل په کنګ ظاهرشاه باندې، دا قصې ته اشاره شوې ده. خو بیا ځینې ځګونو کې ډېر زیات بېطوله دروغ ویلې شوي دي، دومره صفا، دومره ښکاره، دومره بربنډ دروغ چې د هغې جواب ضروري ګڼم. نه پوهېږم اردودان طبقه ولې دا غلط معلومات خورئ. غلط معلوماتو د تاریخ باره کې د دروغو مخنیوی چې دی نو دا ډېر ضروري دی. د دروغو مخنیوی هله کیدی شي چې ته رښتیا مخامخ راوړې یا کم از کم کلیر کې بعضې خبرې چې دا دروغ دي دغسې په تاریخ کې کومه واقعه نه ده شوي. د بعضې اشخاصو شخصیاتو متعلق، د بعضې افرادو، د بعضې ملکونو، د بعضې نظامونو باره کې دروغ خبرې خورول د یوې ایجنډې لاندې کیږي. سردار محمد داود خان شاید هغه ظلمونه هم کړي، شاید هغه په دور باندې د ډېرو خلکو اعتراضونه وو، شاید هغه ټارچر سیلز هم جوړ کړي وو، د هغه کیریر باندې خبره کړې ده او دا نثار اوان آفیشل دا تھریډ لیکلی دی. نورې خبرې د هغه په کیریر د هغه باچا جوړېدل، د هغه وزیر صدر جوړېدل، بیا اخره کې وزیر اعظم جوړېدل، بیا معزول کېدل، بیا کو کول، سپینه کودتا کول، بلډ لیس کو. خو یو څو خبرې چې هغه ډېرې غلطې دي غواړم پښتو ژبه او په اردو ژبه د هغې وضاحت وکړمه یا د دغې تردید ستاسو وړاندې کېږدمه. ده لیکلي دي چې اس نے پارلیمنٹ بھی توڑ دی، پارلیمنٹ ہے مات کو، اٹس اوکے. اب کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. اوس څوک د ده خلاف چا یوه خبره نه شوه کولی. دا پارشلی یعنی جزوي طور سمه کېدی شي خو کلي طور دا خبره کله هم سمه نه ده. خو دا انټرسټینګ نه ده. اس نے اگلا حملہ ملک کے اسلامی روایات پر کیا جو کہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے. یہ فقرہ اس نے پردے اور داڑھی پر مکمل پابندی لگا دی. افغانستان کی موجودہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا اور افغانستان جیسے قبائلی معاشرت میں جو اسلامی معاشرہ ہے اور موسٹلی ایک قبائلی طرز معاشرت میں جینے والے لوگوں کے اوپر اس قسم کی پابندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ میں اضافی بات کر رہا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ اس نے پردے اور داڑھی پر مکمل پابندی عائد کر دی. دا افغانستان پر جدید تاریخ کے داسې قلم نه دی شوي. اس نے زنانہ تعلیمی اداروں سے سکرٹ لازمی قرار دی. یعنی دغه نیکر یا سکرٹ چې کوم دی دا یې په زنانه په فیمیل تعلیمی اداروں کے لازمی وګرځو جو کہ سراسر جھوٹ ہے. پارشلی کسی حد تک بعض سکولز میں یعنی آپ انگلش میڈیم کے اگر بعض مخصوص فرنچائزڈ اسکولز میں اگر شاید، لیکن یہ اسکول انتظامیہ کا کام ہوا ہوگا نہ کہ سردار داؤد کی آفیشیل پالیسی. یہ بھی رہنے دیں، دام پرېږدئ. مسجدوں پر تالے لگوا دیے، په جماعتونو یې تالې ولګولې. افغانستان کی موجودہ تاریخ میں 18ویں صدی سے لے کر اب تک شاید کسی بادشاہ نے، شاید نہیں یقیناً میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی بادشاہ نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مسجدوں کو تالے لگائے. جہاں وہاں کمیونزم کا دور تھا اور اس کے بارے میں ہم بچپن میں افواہیں اور یہ جھوٹ پر مبنی کہانیاں سنتے تھے، تب بھی ایسا نہیں ہوا تھا اور نہ کسی نے سوچا تھا. یعنی دا امکان نه لري په افغانستان کې. اور افغانستان کے 8 بڑے شہروں میں بڑے بڑے ڈسکوس اور شراب خانے کھول دیے. تو جناب والا یہ تو افغانستان میں کیا آپ جو موجودہ جن لوگوں کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں اسلامی حساب سے یا مسلمان ہونے کے حساب سے، اردوغان کے ترکی کو دیکھ لے، اب تو بات سعودی عرب تک آ گئی ہے، متحدہ عرب امارات میں، قطر میں. تو ہو سکتا ہے کابل اور مخصوص جگہوں پہ شاید شراب خانے، بارز وغیرہ ہو یا کرتے بھی. تو اس نے آگے جو لکھا ہے وہ سن لے. کابل دنیا بھر میں فحاشی اوریانی اور عیاشی کا بہت بڑا اڈا بن گیا. ہو سکتا ہے فحاشی اوریانی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی حد تک ہو سکتی ہے اور مکمل طور پہ ختم نہیں کی جا سکتی. بعض زیادہ ماڈرن ہوتے ہیں، بعض زیادہ ایبزاربنٹ ہوتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. لیکن اباؤ آل تاریخ کے سنہرے دنوں میں بھی افغان معاشرت ایک قبائلی معاشرت تھی اور ایک قبائلی معاشرہ تھا، ہے اور شاید رہیں بھی.
قبائلی، ہم خود بھی قبائلی ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی بری لفظ نہیں ہے یا کوئی برا تصور تو نہیں ہے. زمانے کے حساب سے اگرچہ ایک تمدنی زندگی ہونی چاہیے، تمدن پر مبنی زندگی ہونی چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تک ہم جو پشتون ہیں اکثر و بیشتر 95% ہم قبائلی طرز معاشرت پہ رہتے ہیں. تو وہاں پاشی اور یعنی کا اڈا بننا ہاں ہو سکتا ہے، نسبتاً زیادہ ہوں کسی زمانے میں، نسبتاً کم ہو کسی زمانے میں، کسی دور حکومت میں شاید چھک ہو، بیلنس ہو، کسی دور حکومت میں اس حوالے سے لسپے جو ہوتے ہیں نا، رہنے دو، کرنے دو، بس آپ گورننس پہ، سیکورٹی پہ، ملک کے دفاع اور ڈیفنس پہ توجہ دے. لسپے جو حکومت ہوتی ہے نا، وہ ایک فرینچ لفظ ہے، ایک ہوتی ہے ٹوکریسی، ایک ہوتی ہے کنگڈم، ایک ہوتی ہے ڈیموکریسی، پارلیمنٹری سسٹم. تو اس طرح ایک ہوتی ہے ایک حکومت، بس حکومت کا لوگوں کو کرنے دو. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بزنس ایز یوزول کو جو لوگ جس طرح کرنا چاہے وہ چلائے، باقی اس میں کسی چیز میں دخل در معقولات نہ کرے، لوگوں کے دخیل نہ ہوں. تو ہاں ابھی جا کے یہ لکھا ہے کہ جنرل داؤد نے پورے ملک میں ہزاروں عقوبت خانے بنائے ہوں گے، ظاہر ہے، ٹارچر سیلز وغیرہ، لیکن ہزاروں کی تعداد ظاہر ہے جھوٹ ہے. مخالفین کو دن دیہاڑے اٹھا کر لے جاتے عقوبت خانوں میں، یہ اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن یہ جو اسکیل یہ لوگ بتا رہے ہیں، یہ سراسر جھوٹ، من گڑت، پروپیگنڈا، اور لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ غلط تاریخ سمجھانے یا غلط تاریخ بتانے کے مترادف ہے، جو کہ سنگین جرم ہے، تاریخی جرم ہے، ایک ادبی جرم ہے، جس کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سچ کو پھیلائیں. تو یہ جو یعنی مذہبی ٹچ دے کے انہوں نے غلط بیانی اور بہتان طرازی کی تھی، اس کا جواب میں اس کی وضاحت ضروری تھی. اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اردو پشتوں میں، تاکہ اگر کوئی اردو دان طبقہ، بالخصوص یہ عوام لوگ جو زیادہ تر اردو ہندکو اور سرائیکی بولتے ہیں، اگر ان کا یوٹیوب پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ گزر ہوں تو انہیں اندازہ ہو کہ ہم نے بھی بچپن میں ایسے کہانیاں سنی تھی، کبھی کمیونسٹ کے بارے میں، کبھی ترقی کے بارے میں، کارمل کے بارے میں، اس سے پہلے جو جمہوریہ ریپبلک کے دور میں، اور یہ جو موجودہ اشرف غنی کی حکومت تھی، اس سے پہلے کرزئی صاحب کی حکومت تھی. تو یہ کہانیاں جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے پلائی جاتی تھی، اور جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر. وہ جھوٹ، بہرحال جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن پختو کې مونږ وایو چې رښتیا ورځي، دروغو کلي وران کړي. نو کوشش وکړو چې کم ځای کې تاریخي حقیقتونه سمولی شو، هغه باید سم کړو. زه سکرین شاټ دې ویډیو کې لګوم، دا ویډیو لږه اوږده شوه، خو ضروري ده چې ځینې خلکو ته وضاحت د تاریخ وي. او دا یوازې پړومبي ځل دلته نه، د دې نه مخکې هم ډېر ځایونو کې دا سټوري ما کتلې ده. هم په دې دا خلک راخلي، کاپي او پیسټ کوي او جوګاړ کوي. نو زما درخواست دا دی چې که وړاندې شي، هر کوي کورم به دا د وخت راکولو.